अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। आपको अगर हमारी वीडियो हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने की भी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीलॉग में कुछ अहम खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। दो इंपॉर्टेंट बातें जो ज़्यादा जिनके ऊपर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। एक तो अडयाला जेल पे हमले की जो खबर आई है, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। हमले के बाद किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, कौन कौन इन्वॉल्व था ऑपरेशन में, ऑपरेशन के बाद क्या खबर आई है कि वहाँ पर क्या मामला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, ये जो हमले की पूरी खबर है और जो पूरा एक आइडिया है उसके ऊपर थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे। एक अहम सरकारी ओहदे की एक्सटेंशन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से ज़ेर गर्दिश है। पहले ये कहा गया कुछ दिन पहले कि जी सिर्फ रूमर है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये कहा गया कि नहीं जी तोसी हो रही है। फिर कहा गया जी कि नहीं, वो इन प्रिंसिपल फैसला हो गया है कि एक्सटेंशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एक्सटेंशन की बाकायदा समरी मूव कर दी गई है। किसकी एक्सटेंशन है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। IMF ने कुछ और शराइत आयद कर दी हैं। इस दफ़ा कौन जो है वो IMF की वजह से मुश्किल का शिकार हो सकता है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, कल भी शायद मैंने बात भी की थी थोड़ी सी, पंजाब काबीना ने भी जो है वो अपना हल्फ उठा लिया है और 18 जो अरकान हैं वो उन्होंने मतलब इस वक्त 18 रुकनी काबीना पंजाब में एग्जिस्ट करती है, जिसमें से 13 लोग ऐसे हैं जो कि पहले कभी किसी काबीना का हिस्सा नहीं रहे। तो 13 नए चेहरे जो है वो कैबिनेट के अंदर हैं और जब भी कोई नए लोग आते हैं उन्हें आजमाया जाता है या उन्हें किसी भी इस तरह के अमल का हिस्सा बनाया जाता है तो मैं कम से कम उसको हमेशा ही सराहती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि नए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। सो लेट्स होप कि जो कैबिनेट बनी है इससे कोई अच्छे कामों की हम तवक्को रख सकते हैं। दो इसके अंदर माइनॉरिटी के रुकन जो हैं वो भी हैं जिन्होंने ओथ लिया अरकान ने। तो आई थिंक ये भी एक बहुत खुशाइन बात है कि कैबिनेट के अंदर जो माइनॉरिटी के अरकान हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ख़वातीन की भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी जो फर्स्ट फेज़ हुआ है कैबिनेट ओथ का, और हमारी इत्तलात के मुताबिक सेकंड फेज़ अभी होना है। और भी बहुत से लोग हैं जो शामिल होंगे। मुशीरान की भी एक लंबी फहरिस्त जो है वो होगी पंजाब के अंदर, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम आ रहा है, परवेज़ रशीद साहब का भी नाम आ रहा है और इसहाक डार साहब का भी नाम आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ाइनेंस के अंदर जो है वो बड़ा इस वक्त डिबेट है कि शायद नून लीग की हुकूमत होगी पहली मरतबा और ऐसा होगा कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। और औरंगज़ेब साहब जो हैं, अहमद औरंगज़ेब साहब, उनका नाम आ रहा है। एक HBL के वो जो हैं वो बहुत सीनियर ओहदेदार हैं, बहुत पुराने और बड़े एक्सपीरियंस्ड बैंकर हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा भी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, बल्कि जो शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 मीटिंग्स भी अभी की हैं निचकारी पर और माशी जो रोड मैप है उसको लेकर, तो ये दोनों शख्सियात उसके अंदर मौजूद थी। तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग की जो इस वक्त भी माशी टीम को लीड करेंगे वो ये दो लोग ही होंगे। एक में डार साहब नहीं थे और एक में डार साहब थे, बट लग ऐसा ही रहा है कि डार साहब से शायद बस कहीं ना कहीं कंसल्टेशन का उनको एक रोल हो भी सकता है मिल जाए, लेकिन ऑफिशियली वो फाइनेंस को इस दफ़ा नहीं देख रहे होंगे। और अगर फाइनेंस के बाद उनको फॉरेन मिनिस्ट्री भी ना मिल सकी तो फिर वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो है वो उनको गवर्नमेंट को चलाने के अंदर जो है वो जो भी मदद दरकार होगी वो उनको मेंटोर करेंगे उसके अंदर। ये जो है वो कुछ खबरें हम देख रहे हैं कि आ रही हैं। अच्छा, पंजाब काबीना की तो हमने बात कर ली। जब हम बात करते हैं माशी सूरत हाल की कि माशी सूरत हाल जो है मुश्किल होती जा रही है, सोने की कीमत में 6,950 रुपये का इजाफा पिछले 3 रोज़ के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो ये भी एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो इन्फ्लेशन और इन चीज़ों के अंदर ऐड करता है। अच्छा, ख़बरों की क्योंकि हम बात अभी कर रहे हैं, हसन हुसैन साहब, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, हमें मल्टीपल टाइम्स ये कहा गया जब भी हम कभी सवाल पूछते भी रहे अपने किसी प्लेटफॉर्म से कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते, तो जी उनका बिजनेस इंटरेस्ट बाहर है। किसी पॉइंट पर तो ये भी कहना शुरू कर दिया गया कि जी वो तो पाकिस्तानी ही नहीं है, वो शहरी नहीं है पाकिस्तान के, वो तो अपना नेशनलिटी जोड़ ले चुके हैं, उनका क्या ताल्लुक है, उनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, सियासत से तो उनका ऑफकोर्स कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत तवील अरसे के बाद फाइनली अप्रोच कर दिया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को। इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दरख्वास्त भेजी गई है और कहा गया है कि जो उनके अरेस्ट वारंट्स हैं, जो परपेचुअल अरेस्ट वारंट्स हैं, वो उनके ख़त्म कर दिए जाएँ, मनसूख किए जाएँ। प्रॉब्ली पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, मेरे ख्याल है उनकी बहन की हुकूमत है, चचा की हुकूमत है, तो पाकिस्तान वापस आना तो बनता है। और ये वो केसेस हैं वैसे भी, एवन फील्ड वाला भी, अल-अज़ीज़िया वाला भी, कि जिसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा, कैप्टन सफदर, नवाज शरीफ साहब खुद, ये सब लोग ही तकरीबन बरी हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस सॉ इट एज़ देयर चांस ऑल्सो कि हम भी जाएँ और जाके जो अपने वारंट्स हैं एक तो उनको ख़त्म कर लें और फिर पाकिस्तान का एक अदर कोई दौरा जो है वो अर्जेंट किस्म का कर लिया जाए। इसमें कोई वो बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट खबरों के अंदर एक खबर, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 5वां कमज़ोर तरीन पासपोर्ट जो है वो डिक्लेयर
کر دیا گیا. اس طرح کی خبر پڑھ کر یا دیکھ کر ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ہم اس پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں. بٹ اینی وے کمنگ ٹو دا مین جو ہماری آج کا تھرو ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا جس پر بات کریں گے. ایک تو یہ کہ IMF کے پاس جانا ناگزیر ہے. میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم بہت دفعہ ایکسپلین کر چکے ہیں, فردر ایکسپلیننگ ریکوائرڈ نہیں ہے. اس کے اندر ہمیں 8 ارب جو ہے وہ کا نیا قرض جو ہے وہ درکار ہے اور ہمیں IMF کا یہ پلان چاہیے جس کا ورتھ جو ہے وہ اتنا ہو. IMF جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں پتہ ہے شرائط لگاتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مانیٹری اپنا فسکل ڈسپلن جو ہے اس کو ٹھیک کریں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ اپنے ریونیو جنریٹ کریں, ریونیو جنریشن شو کریں. آپ جو قرض ہم سے لے رہے ہیں وہ کہاں سے لوٹائیں گے, سادہ الفاظ میں اگر میں بات کروں تو پہلے وہ جو ہیڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں یا آپ بتائیں کہ آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ بھائی آپ میرے سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ کل میں نے واپس لینے آپ کہاں سے دیں گے. تو اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی IMF تب کوشش کرتا ہے جب IMF کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اکانومی خود سیلف ریگولیٹ نہیں کر پائے گی, یہ ان کی بس بات نہیں رہ گئی. تو پھر اس وقت IMF جو ہے وہ اسٹیپ ان کرتا ہے اور IMF نے اسٹیپ ان اب بھی کیا. اور اس دفعہ جو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے گیس کے بلز کو لے کر بہت پریشانی ہے, توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ابھی سردی جا رہی ہے اور اگر موسم گرما میں جو ہے وہ گیس کا استعمال تھوڑا کم ہو جاتا ہے, ہیٹرز بند ہو جاتے ہیں, گیزرز بند ہو جاتے ہیں تو شاید کوئی ریلیف ملے گا. لیکن وہ جو ایک 100 یونٹس کو ایک پروٹیکشن حاصل تھی, اس کو ایک پروٹیکٹڈ سبسڈی دی گئی تھی اور وہ لوگ ایسے تھے جو بالکل منیمم جو ہے وہ گیس کا استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کو بڑی سہولت تھی گیس کے جو بلز ہیں ان کے اندر. IMF نے اب یہ کہا ہے کہ جو کم گیس استعمال کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جو انکریزڈ ریٹس ہیں ان کا اطلاق ان پر بھی کیا جائے, ان کے لیے بھی گیس کو مہنگا کیا جائے, ان کو فردر جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا. جو پروٹیکٹڈ سبسڈی ہے 100 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ اس مد میں رکھی جاتی ہے دی جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کا بھی کہا ہے IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ طور پر ختم کریں اور ختم کر کے ہمیں رپورٹ دکھائیں کہ آپ نے یہ اقدام جو ہے وہ کر لیا ہے. تو پھر جو عام استعمال کی گیس کی یونٹس ہوتی ہیں جس میں اکثر کھانا پکاتے ہیں, 2-3 وقت کی روٹی پکاتے ہیں, چائے پکاتے ہیں, وہ جو بالکل بیسک گھر کے چولہے کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی اب ان افورڈیبل لگتا ہے کہ ہونے والا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس سارے مسئلے سے جو ہے وہ وے آؤٹ کیا ہے, بٹ ایک خبر ہے آپ تک پہنچانا تھی. اچھا ایک اہم عہدے پر ایکسٹینشن کی سمری جو ہے وہ جی ارسال کر دی گئی ہے. اچھا میں نے جیسے کہا پہلے بھی کہ مسلسل ہم پچھلے 1-2 مہینے سے یہ سن رہے ہیں کہ شاید فوج کی طرح ایک اور ادارہ بھی گیئر اپ کر رہا ہے کہ ہمارے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے. میں ایئر فورس کی بات کر رہی ہوں اور مسلسل ابھی قیاس رائیوں میں اور اشاروں کرایوں میں بات ہو رہی ہے کہ ایک اہم جو ہے وہ افسر سرکاری عہدے پر فائز افسر, تو یہ معاملہ جو وہی ہے جو کچھ دن پہلے اس کو ٹھنڈا کیا گیا تھا یہ کہہ کر کے ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی. لیکن اب جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر جو ہے ان کی مدت ملازمت مکمل ہونے والی ہے, 18 مارچ کو ختم ہو رہی ہے. اور ایکسٹینشن کی جو افواہیں ہیں وہ شاید افواہیں نہیں ہیں کیونکہ ایکسٹینشن کی سمری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ارسال کر دی گئی ہے. اور اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بطور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے شاید ایک بڑا پہلا فیصلہ ہے اور یہ بڑا ایک ون آف قسم کا فیصلہ بھی ہوگا جس کی ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ پھر سیٹ ہو جائے گا اور یا وہ فیصلہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گا, بیکاز ایئر فورس کے اندر اس طرح کا ریکارڈ نہیں ملتا ہے. ایئر فورس میں اس طرح کی ایکسٹینشن ملے ہوئے کسی کو بھی 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. انور شمیم صاحب جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن ملی تھی, جنرل ضیاء الحق نے دی تھی, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ایئر فورس میں کبھی کسی بھی ایئر فورس کے سربراہ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا ان کا ٹینیور. جیسے کہ آرمی چیف کے ہمارے پاس کچھ نظیریں کچھ مثالیں موجود ہیں لیکن ایئر فورس میں ایسا نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اونس جو ہے وہ بہت زیادہ شہباز شریف صاحب پر لائے کرے گا کہ شہباز شریف صاحب اگر ابھی اس دفعہ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو اس کو کرتے رہنا پڑے گا, گورنمنٹس کو آنے والی اس کو کرتے رہنا پڑے گا, یا جو ادارہ ہے وہ ہیبچول ہو جائے گا, وہ یوز ٹو ہو جائے گا, اور ہر آنے والا سربراہ جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے یہ توقع کرے گا کہ وزیر اعظم تو ایکسٹینشن دے دیں گے کیونکہ پہلے ایک دفعہ ایکسٹینشن مل چکی ہے. تو لیٹس سی کہ یہ مسئلہ کدھر جاتا ہے. لیکن جو ہماری کچھ ان سائڈ انفارمیشن اور خبر ہے ساری اسٹوری کو لے کر وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ سیٹ ہونے والا ہے. شاید جو سمری ارسال کی گئی ہے اس پر دستخط ہو جائیں گے, وہ دستخط کے بغیر واپس نہیں جائے گی. آخر میں آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ خبر ہے لیکن میں نے آخر کے لیے رکھ لی. عمران خان صاحب ہم سب کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. اڈیالہ جیل کی اگر ہم ویسے بھی بات کریں تو جو جیل کی اپنی کیپیسٹی ہے اڈیالہ اس کی ڈبل کیپیسٹی پر آکیوپائڈ ہے. یعنی کہ اگر ایک اڈیالہ کے اندر 10 لوگ رہ سکتے ہیں یا رکھے جا سکتے ہیں تو اس وقت 20 موجود ہیں. اچھا ان کے اندر ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ کچھ بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل قیدی بھی اس کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب تو ہیں ہی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, پرویز الہی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. ایسے میں اڈیالہ جیل کے اوپر حملے کی کوشش کی خبر آنا میرے خیال
خیال ہے کہ پہلے ہی بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, شاید ان کی جان کو لے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بیچ ایسی خبر آنا. اچھا, ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی سمپلسٹک قسم کی جو نیوز آئٹمس میں نے پڑھی ہیں وہ ہیں کہ جی 3 دہشت گرد تھے, وہ افغان تھے, ان کے پاس ہیوی ویپنری تھی, آئی ای ڈیز تھیں, ان کے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈس تھے, ان کے پاس ہیوی مشینری تھی, ان کے پاس ہینڈ گرینیڈس تھے ان کے پاس, اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آئی ای ڈیز ہیں جو ان کے پاس. اچھا, یہ بھی کہا گیا جی ان کے پاس اڈیالہ جیل کا ایک نقشہ موجود تھا, تو اڈیالہ جیل کا ایک نقشہ بھی ان کے پاس موجود تھا. یہ سارا کچھ برآمد کر لیا گیا, سی ٹی ڈی نے اور پولیس نے جوائنٹ آپریشن کیا اور تینوں کے تینوں گرفتار ہو گئے. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سرچ آپریشن اڈیالہ کے گرد و نواح میں جاری ہے, وہاں پہ اندر بھی آکیوپینسی بہت زیادہ ہے, وہ علاقہ بھی تھوڑا سا اس طرح کا ہے, تو ابھی ہم نے فردر اس کو وہ کرنا ہے, اس چیز کو پلیس کرنا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیا تھی, یہ کون تھے, یہ کیوں آئے تھے, ان کا مقصد کیا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا. ان کا کہنا یہ ہے جی کہ یہ قتل کرنے کی جو ہے وہ قتل ہو سکتے ہیں, اس بات سے ڈرانے کی کوشش ہے عمران خان صاحب کو, ورنہ یہ بات کچھ منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ اڈیالہ جیل میں کون تھے وہ دہشت گرد. پورا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل جو ہے وہ کیا ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. یہ سب کچھ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ڈرانے کی, ان کے حوصلے کو پست کرنے کی ایک کوشش ہے. مسلسل یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل سے نکل کر بنی گالہ چلے جائیں, تو شاید یہ اس طرف ان کو فورس کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے کہ جیل جو ہے وہ سیف نہیں ہے. تو بڑی تشویش کا اظہار ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور میرے خیال ہے ساری قوم کی طرف سے بھی, کیونکہ ویسے بھی جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت کمزور سٹوری ہے. سی ٹی ڈی کو بھی, پولیس کو بھی, حکام کو بھی, حکومت کو بھی اس مسئلے کے اوپر مزید کھل کر آنا پڑے گا. کیا صورتحال ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتانی پڑے گی. خالی یہ کہہ دینا کہ 3 دہشت گرد تھے, تینوں کے تینوں پکڑ لیے, ان کے پاس اسلحہ تھا, مزید ہم سرچ آپریشن کر رہے ہیں, these pieces they don't fit together. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کہے یا نہ کہے ایک بہت ہائی ویلیو پرزنر اس وقت اڈیالہ میں موجود ہیں. فارمر پرائم منسٹر ہیں, اس ملک کی اس وقت کی سب سے مقبول جماعت کے لیڈر ہیں, ایک ایسی جماعت کے لیڈر ہیں جو بغیر کسی نشان کے, بغیر کسی ٹکٹ کے, بغیر کسی کیمپین کے اس ملک کے میجورٹی حلقوں سے جیتی ہے. جن حلقوں سے ان کو ہرایا گیا ہے وہ کیسے ہرایا گیا, میرے خیال ہے ای سی پی نے جو فارم 45 اپلوڈ کر کے خود اپنا بھانڈا پھوڑ دیا ہے, اس کے بعد مزید بات کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے. تو ایک ایسے لیڈر کو جس کی اس وقت اس قدر پاپولیرٹی کی ویو ہے کہ اس کے آگے کھڑا ہونا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا, اور وہ الیکشنز میں ثابت ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اگر ان کی پریزنس ہے جہاں پر, وہاں پر اس طرح کی انسیڈنٹس ہوں گی اور پھر ان انسیڈنٹس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا تو سوالات اٹھیں گے. ان سوالات کو ختم کرنے کے لیے اس سارے سانحے کی, سارے انسیڈنٹ کی, واقعے کی, سانحہ تو شکر خدا کا بچ گیا, اس واقعے کی جو ہے وہ ایک تفصیلی رپورٹ جب تک جاری نہیں کی جائے گی تو میرا خیال ہے یہ سارا معاملہ خاصا ڈوبیس لگ رہا ہے. یہ شکوک و شبہات پہ لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.